بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ایران کے وزیر داخلہ 9 افراد پہ مبنی، ان کے 9 ممبرز تھے ان کے ڈیلیگیشن کے، جن کے ساتھ وہ پاکستان میں ایک دن کے دورے کے لیے تشریف لائے۔ دورہ بڑا اہم تھا کیونکہ کچھ خطے میں تبدیلیاں، کچھ پاکستان کے مسائل، کچھ ایران کے مسائل، اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو خاصی ایسے نکات تھے جن پہ کہ بات چیت ضروری تھی۔ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے سب سے اہم ایشو تھا اس وقت دہشت گردی کا، جس میں کہ یہ شکوک و شبہات موجود تھے کہ بعض دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ ایرانین ٹیریٹری استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اہم ایشو ہے اکانومی کا، جو کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران اور پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، بارڈر سرحدی علاقہ ہے، وہاں پہ لوکل مارکیٹس ڈیولپ کی جائیں تاکہ دور دراز علاقوں کے عوام جو ہیں ان کی زندگی میں بہتری آئے، اور پھر ویسے بھی ایک دوسرے ملک کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں تو دونوں طرف کاروبار بڑھتا ہے۔ اکانومی کے نقطہ نگاہ سے اور بہت ساری چیزیں اکانومی کی جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتی ہیں، لیکن لوکل مارکیٹس کے کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا ہے، اور اس کے لیے تجاویز فائنل کرنا اور اس کا ارینجمنٹ وغیرہ۔ سیکورٹی کے نقطہ نگاہ سے بارڈر مینجمنٹ تاکہ مل کے کیا جائے، اس میں پاکستان کی فینسنگ وغیرہ کا بھی ہے، اور بارڈر دونوں طرف سیکیور چاہیے کیونکہ پاکستان سے بھی جا کے ٹیررزم ایران میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہاں سے ہوتا تھا، پاکستان نے پھر ختم کیا۔ یہ جنڈ اللہ کے لوگ تھے جو یہاں سے افغانستان جاتے تھے، افغانستان سے ایران میں داخل ہوتے تھے، وہاں سے کاروائیاں کر کے تو پاکستان آ جاتے تھے، ان کو بھی کلا کامہ کیا گیا۔ پاکستان کی انفارمیشن سے جنڈ اللہ کا جو ٹاپ لیڈر تھا وہ ایران نے پکڑا، دبئی سے ٹریول کر رہا تھا، پاکستان نے اطلاع دی اور پاکستان کی اطلاع پہ وہ دھر لیا گیا۔ پاکستان بھی اس میں تعاون کرنا چاہتا ہے، ایران کا تعاون بھی چاہیے۔ تیسرا نقطہ جو بڑا اہم تھا وہ خطے کے نقطہ نگاہ سے وہ ہے افغانستان کی سٹیبلٹی، کہ سٹیبلٹی افغانستان کی وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، ایران کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور اس میں خاص طور پہ جو ابھی سچویشن وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، اور خطرہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بھوک سے ہلاکتیں نہ شروع ہو جائیں، تو اس نقطہ نگاہ سے بھی ایران، پاکستان، چائنا یہ کنسرنڈ ہیں جو کہ ہمسایہ ملک ہیں، اور اس پہ بھی مشاورت ضروری تھی۔ جو چیزیں طے ہوئیں وہ یہ کہ میٹنگز ہوئیں، یہاں پہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان سے میٹنگز ہوئیں، وہاں طے پایا کہ ورکنگ گروپس کچھ بنا دیے جائیں تاکہ ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، ان پہ کچھ پروگرس ہو۔ پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر نے بھی ان پہ اپریشیٹ کیا ان کے وزٹ کا بھی، لیکن جو بڑی عام چیز تھی، پرائم منسٹر نے وہاں پہ 2 باتوں پہ خاص طور پہ زور دیا۔ ایک تو یہی جو مارکیٹس وغیرہ بنانی ہیں اس کے بارے میں، اور دوسرا بہت ہی اہم ایشو ہے وہ یہ کہ کشمیر کے معاملے میں ایران کسی حد تک پہلے تو بہت کھل کے سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن اب بھی کسی حد تک وہ کشمیر کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے عرب ملک جو ہیں جیسے سعودی عربیہ وغیرہ، یہ بڑے ان کا رویہ بڑا مایوس کن ہے، یہ اپنی مالی مفادات کی وجہ سے کھل کے اصولی موقف بھی اپنا نہیں لیتے۔ حالانکہ اصول کی بنیاد پہ آپ بات کریں تو کوئی بھی ملک آپ پہ اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس معاملے میں بالکل اپنے مالی مفادات کی وجہ سے اندھے ہیں ہو چکے کہ یہ قطعاً کھل کے کشمیر کے معاملے میں سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ OIC کی کانفرنس کشمیر پہ نہیں کرائی جا سکی انہی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح ابو دھابی اور دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کشمیر کے موقف میں بھارت کے موقف کی، کشمیر کے معاملے میں بھارت کے موقف کی حمایت کرتے رہے۔ تو یہ بدقسمتی کہ ان ملکوں میں، چنانچہ پرائم منسٹر نے خاص طور پہ شکریہ ادا کیا واحدی صاحب کا، ان کے وزیر داخلہ کا، کہ کشمیر کے معاملے میں آپ کا سٹانس جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور پاکستان کے لیے وہ
قابل تعریف ہے، ہم تعریف کرتے ہیں اس کی۔ بائیلیٹرل ٹائز جو ہیں ان کو چونکہ بڑھانے کی بات کی گئی، اور یہ طے پایا کہ اس میں وہ جو ورکنگ گروپس ہوں گے وہ بہت ساری چیزیں، وہ ایسے ایریاز جن میں کہ ہم تعاون بڑھا سکتے ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس میں کام ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ دونوں ملک اپنی اکنامک لفٹ کے لیے، یعنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپس میں تعاون کریں گے۔ ابھی تک امریکن سینکشنز ایران پہ موجود ہیں۔ نیچرلی ان چیزوں کی وجہ سے آپ کوئی پروجیکٹ ہو تو فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتے، بینک انوالوڈ ہوتے ہیں، اور بینک جو ہیں وہ ان سینکشنز کی وجہ سے یہ ایران کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے نہیں دیتے۔ لیکن پاکستان کا ایک ہی بارڈر ہونے کی وجہ سے یہ سہولت ہے کہ ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کر سکتے ہیں، اپنی بارٹر ڈیل کے تحت پروڈکٹ ادھر سے جا سکتی ہیں اور ان کی ویلیو کی پروڈکٹ وہاں سے آ سکتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جو پہلے بھی چلتا رہا ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بارڈر کے معاملے میں چونکہ جی ایس کیو کا بھی دورہ کیا واحدی صاحب نے، اور وہاں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے خطے کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ بھی ان کو بریف کیا، خاص طور پہ افغانستان سے جو خطرات ہیں، وہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے، ٹیررسٹ گروپس وغیرہ جہاں پہ ہیں ان کے بارے میں، اور اس پہ مدد مانگی۔ اس سارے کھیل میں، اس ساری میٹنگز میں جو بڑی ری ایشورنگ چیز تھی، جس کو میں بھی بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی، وہ یہ تھی کہ ایرانی وزیر داخلہ نے ریسنٹلی جو پاکستان کے اوپر دہشت گردوں کے حملے ہوئے، خاص طور پہ جو بلوچستان میں ایک کیچ کے علاقے میں، پھر نوشکی اور پنجگور کے علاقے میں جو ہوئے، ان کی بھرپور مذمت کی، اور اس سے بھی بڑھ کے جو انہوں نے بات کی وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان پہ دہشت گردی کا حملہ وہ پاکستان پہ نہیں بلکہ ایران پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ری ایشورنگ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کو فالو اپ ہونا چاہیے کہ پریکٹیکلی یہ زمین پہ پریکٹیکلی یہ سارا مسئلہ حل ہوتا نظر آئے، اور پتہ چلے کہ ایران واقعی پاکستان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس میں بہت ہی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت چونکہ وہاں پہ ابھی بھی چابہار پورٹ چلا رہا ہے، اور بھارت نے وہاں پہ مختلف لوگوں کو مل کے پیسہ وغیرہ لگا کے تو وہاں پہ اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تیار کیا ہوا ہے، جس میں کہ بلوچ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو سپورٹ دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہاں پہ بعض جگہوں پہ انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے ٹریننگ کیمپ بھی غالباً وہاں پہ قائم کیے ہوئے۔ سو یہ چیزیں ہیں جو کہ مزید کوآرڈینیشن جن پہ کی جانی چاہیے ایران کے ساتھ، اور وہ فیکچولی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی ایران نے وہ چیزیں ریموو کی ہیں۔ ایران ایک رائٹ رکھتا، حق رکھتا ہے کہ وہ بھارت کو وارننگ دے کہ آپ ہماری زمین پہ اس کام کے لیے آ کے نہیں بیٹھے کہ آپ ہمارے برادر ملک کے خلاف یہ کام کریں، وہاں پہ انٹیلیجنس نیٹ ورک چلائیں، آپ یہاں پہ ایک اکنامک کوآرڈینیشن، ایک فرینڈلی کام کے لیے آئے ہیں اور وہ کریں، اور اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ بھارت اور ان کی چل رہی ہے تو چلتی رہے، یہ وہاں پہ ضروری ہے جو بات چیت ہو۔ پھر یہ بھی طے پایا کہ جو فینسنگ ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، اس فینسنگ کے پروسیس کو زیادہ تیز کیا جائے گا، اور جتنا بھی جلدی ہو سکے فینسنگ مکمل کی جائے گی، وہ دونوں ملکوں کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اکانومی کے نقطہ نگاہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹس ایک دوسرے کے ملک میں جا رہی ہیں یہاں سے ادھر، وہ باقاعدہ آئیڈینٹیفائڈ رستے جہاں پہ کہ آپ کی چیک پوسٹیں ہیں یا آپ کے کسٹم وغیرہ کے پوسٹ ہیں وہاں سے گزریں، نہ کہ ہر جگہ سے سمگلنگ ہو۔ سمگلنگ صرف ایران سے نہیں ہوتی، پاکستان سے بھی سمگلنگ ہوگی چیزوں کی، جو کہ ایرانین اکانومی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ پھر افغانستان کے بارے میں طے ہوا کہ دونوں ملک کوآپریٹ کریں گے، اور ایک پیسفل افغانستان یہ ایران اور پاکستان دونوں کے مفاد میں ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس پہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی انشور کی جائے۔ یہی پوائنٹ جو ہے وہ جی ایچ کیو میں بھی ڈسکس ہوا، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اس چیز پہ بڑا زور دیا کہ یہ جو افغانستان ہے اس کے معاملے میں ہمیں زیادہ کوآپریشن کرنی چاہیے اور اس کو اسٹیبل بنانے میں پوری محنت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ان کو جو ایرانی وزیر داخلہ ہیں ان کے ذریعے پریزیڈنٹ رئیسی جو ہیں ایران کے، ان کے لیے دعوت ایکسٹینڈ کی اور خواہش کا اظہار کیا
کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ پاکستان کا دورہ کریں، اور اسی طرح واحدی صاحب نے بھی اپنے جذبات، اپنی لیڈرشپ کے جذبات کنوے کیے اور بتایا کہ خواہش ہے ہم لوگوں کی بھی، ہماری بھی، کہ تعلقات آپس کے جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، مزید مضبوط کیا جائے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وزٹ جو ہے یہ کئی لحاظ سے بڑا اہم تھا، اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ پچھلے دنوں سعودی عربیہ کے وزیر داخلہ بھی یہاں سے ہو کے گئے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ وہ ایشو نہیں ہے وزارت داخلہ کے نقطہ نگاہ سے، سوائے اس کے کہ امیگرینٹس وغیرہ ہمارے لوگ جو جاتے ہیں، پاسپورٹس اور ان کے مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ تو ہمارے چونکہ بارڈر کامن ہے، اس لیے بہت سارے قریبی ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری بلکہ سوچ یہ ہوگی کہ ان وزٹس کو فالو اپ کرنا چاہیے، فریکوینٹ ہونے چاہیے۔ ابھی جیسے ایرانی وزیر داخلہ ہو کے گئے ہیں، پاکستانی وزیر داخلہ یا پاکستان کے ڈیلیگیشن وزارت داخلہ کی طرف سے جانے چاہیے، یہ جا کے کوآرڈینیٹ کریں۔ ایک پوائنٹ اور جو یہاں پہ امپورٹنٹ تھا، جو یہاں پہ ڈسکس بھی اور جس پہ بات چیت ہوئی، اس پہ بھی لازماً ضرورت ہے پیش رفت کی، اور وہ ہے انلیگل کراسنگ۔ ہمارے ہاں سے بھی بہت سارے لوگ یورپ کے چکر میں یہاں سے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ کا کام، یہ بڑا ظالمانہ کام ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ اور ایران کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا اتنا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے تو لوگ جاتے ہیں، وہ روکنے کا کام کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کنٹرول ہوگا تو اس سے بہتری آئے گی، اور عوام کے لیے، پھر ہمارے زائرین جاتے ہیں ایران بہت زیادہ، ان کے لیے سہولت ہونی چاہیے، ان کو سیکیور اور سیف رستہ بھی ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کراسنگ وغیرہ، رہائش، وہاں پہ سب کچھ، ان چیزوں کے لیے بھی بہتر ارینجمنٹ ہونے چاہیے۔ ان تمام معاملات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بڑا اہم ہوگا کہ ہم یہ کوآپریشن اور یہ جو آپس میں کوآرڈینیشن کا سلسلہ ہے، اس کو بڑھائیں۔ اس میں بہت لمبے وقفے نہیں آنے چاہیے، کیونکہ ایشو جب بنتے ہیں تو پھر ان سے غلط فہمیاں پھیلنی شروع ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ایک ایسا ملک جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارا برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور بالکل ساتھ ہے، ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں سردمہری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو وزٹس ہیں یہ زیادہ فریکوینٹ ہوں دونوں طرف سے اور مختلف وزارتوں کے، تاکہ تعلقات مضبوط بھی ہوں، کوآپریشن بھی بڑھے، اور غلط فہمیاں بھی پیدا نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔